آواز آتی ہے رب العالمین کے بارگاہ سے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، فرمایا انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو تھوڑے دام کے بدلے، حرام قیمت کے بدلے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، کچھ بھی قیمت نہیں تھی۔ یعنی انسانی نگاہ میں جو قیمت 20 درہم مقرر ہوئے وہ بہت تھوڑا سا مال تھا، تھوڑا سا دام تھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، لفظ بخسن کے اوپر محدثین مفسرین نے کلام فرمایا۔ بعض نے کہا انتہائی تھوڑے قیمت کو بخس کا نام دیا جاتا ہے عرب میں، اور بعض نے کہا جو حرام قیمت ہوتی ہے اسے بخسن عربی کہتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو بیچا تو صحیح قافلے والوں نے، بیچا تو صحیح بھائیوں نے، لیکن حرام قیمت کے بدلے بیچا ہے۔ مطلب یہ ہے دوستو، جب بھی مال کو بیچا جاتا ہے حرام شے قیمت میں لی جاتی ہے تو اہل ایمان کے لیے حرام شے میں کسی طرح کا نفع رب نہیں عطا فرماتا۔ رب کریم کے بارگاہ سے حرام شے میں برکت نہیں ہوتی، نفع نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا، نفع بخش مال اور قیمت نہیں ہوتی۔ رب کا قرآن کہتا ہے بخسن دراہم معدودہ، حرام قیمت تھی وہ چند گنے ہوئے درہموں کے بدلے ان کو بیچا تھا۔ دوستان گرامی قدر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچتے ہوئے جو بولی لگ گئی تھی اس قیمت کو رب نے حرام قیمت کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، اس لیے کہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کسی کے غلام نہیں تھے، آزاد انسان تھے۔ اور یاد رکھو آزاد انسان کی قیمت مقرر کرنا حرام ہے، آزاد بندے کو بیچنا حرام ہے۔ میں دعوت فکر کے طور پر یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، میرے تمہارے معاشرے میں بعض علاقوں میں بعض مواقع پر بعض جگہوں کے اندر یہ رسم اور جناب والا رواج رائج ہو چکا ہے کہ بیٹی جب بیاہ کے کسی کو دے دیتے ہیں اس کے عوض میں پیسے لیے جاتے ہیں، سونا اور چاندی لیا جاتا ہے، درہم و دنانیر حاصل کیے جاتے ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو۔ سنو میرے نبی کے غلاموں، یاد رکھنا اہلیان اسلام کے ہاں، اہل شریعت کے ہاں، ہمیں ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی آزاد انسان کی قیمت لگائی جائے۔ قیمت آزاد انسان کی لگانا ہی حرام ہے۔ دلیل یہ ہے کہ رب کا قرآن کی وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو مصر کے بازار میں اہل قافلہ نے جب بیچا ہے، یا آپ کے بھائیوں نے قافلے کے آگے جب بیچا ہے، تو پھر رب کا قرآن کہتا ہے یوسف آزاد انسان تھے، کسی کے غلام نہیں تھے۔ جب غلام نہیں آزاد تھے تو آزاد انسان کی قیمت لگانا بھی حرام ہے، قیمت حاصل کرنا بھی حرام ہے، اور آزاد انسان کو بیچ کر اس کے عوض جو قیمت لی جاتی ہے اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ اور قیامت تک ہر نسل در نسل میں اس قیمت سے نفع لینا بھی شریعت میں حرام ہے۔ یہ حرام قیمت تھی۔ رب نے فرمایا کہ حرام قیمت کے بدلے انہوں نے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بیچا، حرام قیمت کے بدلے، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، حرام قیمت، چونکہ آزاد تھے، اور آزاد کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ بخسن سے مراد کھوٹے سکے، کھوٹے سکے، سکہ ہوئے کھوٹا تو کسی دن نفیدہ ہوندہ ہے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب قافلے والوں نے مصر میں جا کر بیچا تو بیچ کے جو قیمت لی تھی وہ سارے کھوٹے سکے تھے، اور ان سکوں کو
اگرچہ اس دور میں وہ سکہ رائج بھی ہو، لیکن ان سکوں کو رب نے کھوٹا کیوں کہا؟ اس لیے کہ آزاد تھے، اور آزاد کی قیمت گویا ایسے جیسے کھوٹا سکہ کسی کے کام نہیں آتا، بے نفع ہوتا ہے، بے مقصد ہوتا ہے، اسی طرح آزاد انسان کی قیمت بھی بے نفع ہوا کرتی ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اس طرح 20 درہم یا 22 درہم یا 40 درہم کے بدلے انہیں بیچا گیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے تھوڑی قیمت میں جو گنتی کے چند دراہم کے بدلے انہیں بیچا، اللہ فرماتا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ بھائیوں نے یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو کیوں بیچا؟ قافلے والوں نے ان کو کیوں بیچا؟ مصر کے بازار میں جا کر عزیز مصر کے سامنے کیوں بیچ دیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ بیچنے والوں نے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو اس لیے بیچا کہ یوسف علیہ السلام کی ذات سے وہ اپنے لیے کوئی نفع اٹھانا نہیں چاہتے تھے، اپنے گھر میں انہیں رکھنا نہیں چاہتے تھے، نفع کے لیے اپنے گھر میں رکھنا انہیں مقصود نہیں تھا، انہیں یہ طلب نہیں تھی، یا بیچنے میں ان کی قیمت لینا اور بھاری دام لینا جناب والا مقصود نہیں تھا، بلکہ جیسے کیسے ہو جائے بھائیوں نے بیچ دیا تاکہ کسی بہانے ہمیں چاہے قیمت نہ بھی ملے، لیکن ابا جی سے یوسف علیہ السلام دور کر لیا جائے تاکہ ابا جی کے دل سے یوسف کا پیار نکل جائے، محبت نکل جائے۔ جب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا پیار اور ان کی محبت ابا جی یعقوب علیہ السلام کے دل سے نکل جائے گی، پھر بھائیوں نے سوچا کہ ساری محبتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، لیکن یاد رکھو زندگی میں محبت سچی ایک سے ہوتی ہے، ہر ایک سے نہیں ہوا۔ محبت ایک سے ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی جو سچی محبت تھی، حقیقی محبت، آپ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے فرماتے تھے اور سب کچھ ان پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر کے بازار میں خرید لیے گئے، جناب والا قطفیر نامی شخص تھا، اس کی بیوی کا نام راعیل تھا، اور اسی راعیل نامی بیوی کا دوسرا نام جو معاشرے میں مشہور ہے، نام زلیخا ہے۔ اس عزیز مصر قطفیر نے قافلے والوں سے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو خریدا، لے کر گئے اپنے گھر میں۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه۔ قطفیر لے کر گھر گئے اور اپنے بیوی سے کہنے لگے کہ اب ایسے کرو، اکرمی مثواہ، اس کے رہنے سینے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے سونے جاگنے کا، اس کے چلنے پھرنے کا، گھر میں رہنے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام اچھی طرح کر، کیونکہ معاشرے میں ایسا، پوری رعایا میں ایسا کوئی حسین نہیں تھا، ایسا خوبصورت لڑکا نہیں تھا۔ اور نو عمر جب آپ کو بیچ دیا گیا نا، تو اس پورے معاملے میں پورا سال لگا۔ جب آپ عزیز مصر کے پاس گئے بکتے بکتے، تو وہاں پہنچنے تک آپ کی عمر 12 سے 13 سال ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 سال تھی۔ گھر لے جا کر قطفیر راعیل سے کہنے لگا، زلیخا سے کہنے لگا، اس کو گھر میں اچھی طرح رہنے سہنے کا اہتمام کرو، اس کا بالکل دیکھ بھال اچھی طرح سے کرنا ہے۔ اس نے پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ اتنے حسن سلوک کے ساتھ اور اتنے اہتمام اور انصرام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ اسے پالنے کا کیا مقصد ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے اس عزیز مصر قطفیر نے کہا اکرمی مثواہ، اس کا رہنا اچھا ہونا چاہیے، اس کا کھانا پینے کا خیال کرو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا خیال کرو، اس کو ہر طرح کی اذیت اور تکلیف سے بچا کر رکھنا ہے۔ بیوی نے کہا کیا وجہ ہے؟ اپنی اولاد تو ہے نہیں، کہیں سے پتہ نہیں کون مل گیا آپ کو، اور اتنی عزتوں سے نوازتے ہو، اتنا احترام سے نوازتے ہو، اتنی تعظیم کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ رکھنا چاہتے ہو۔ اے قطفیر عزیز مصر بتا وجہ کیا ہے؟ اتنا تمہیں کیوں محبوب لگا؟ انہوں نے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا،
क़ितफ़ीर अपनी बीवी ज़ुलेखा या राहील से कहने लगा, और मेरी बीवी इसलिए मैं एहतमाम का कह रहा हूँ, इसलिए प्यार से पालने और देखभाल करने का कह रहा हूँ। असा अन यनफ़अना, वक़्त दूर नहीं, यही जब बड़ा होगा, चढ़ती जवानी होगी, काम काज के काबिल हो जाएगा, तो यही बच्चा हमें नफ़ा देगा, हम इसी से नफा उठाएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं नफा यहाँ दो मानों में है, या तो क़ितफ़ीर बीवी से कहने लगे अच्छी तरह से पालेंगे, चढ़ती जवानी में चला जाएगा, ताकतवर होगा, हमारी खेती बाड़ी के सारे मामलात, हमारे माल मवेशियों का ख्याल रखेगा, खेती बाड़ी का ख्याल रखेगा, जनाब वाला माल गनीमत का ख्याल रखेगा, बैतुल माल का मुहाफिज बना देंगे इसे, क्योंकि अपनी औलाद तो है नहीं। दोस्ताने गिरामी कदर याद रखो, औलाद रब की बड़ी नेमत होती है। औलाद की कदर कीमत उन लोगों से पूछिए जिनको रब्बे कायनात ने अपनी मर्जी से अता नहीं फरमाया हो। औलाद पर शफकत और हुस्ने सलूक का बर्ताव कर लिया करो मुसलमानों, इसलिए कि औलाद बचपन में, जवानी में या लड़कपन में जब छीन ली जाती है, औलाद जैसी नेमत से बंदा मारूम होता है। क़ितफ़ीर की बीवी ने कहा अपनी औलाद तो है नहीं, किसी का कहां से पकड़ के लाए हो, इतना एहतराम, इतनी ताज़ीम और इतने एहतमाम के साथ देखभाल करने का मुझे हुक्म फरमाते हो। ए मेरे सरताज बताओ माजरा क्या है। उसने कहा असा अन यनफ़अना, हमें नफा देगा, हम इससे नफा उठाएंगे। यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ताकतवर होगा, मजबूत हो जाएगा, हमें नफा देगा, हमारी खेती बाड़ी, माल मवेशी, दौलत और इज्जत आबरू का ख्याल रखने वाला होगा, इस तरह हम उससे नफा ले लेंगे। फरमाया एक और वजह भी है, औ नत्तखिज़हु वलदा, और बीवी ज़ुलेखा याद रखो अपनी तो औलाद है कोई नहीं, इतना हसीन बच्चा मिल गया है, जब बड़ा हो जाएगा जनाब वाला होशो हवास के कायम हो जाएंगे, समझदार होगा, हम अपना बेटा बना के रखेंगे, और बेटे की जगह हमारे, औलाद की जगह हमारे लिए आंखों की ठंडक बनेगा। औ नत्तखिज़हु वलदा, हम उसको बेटा बनाएंगे। रब का कुरान कहता है वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफा, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफा फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है दुनिया वालों याद रखो, मेरी कुदरतें देखो जरा, मेरे कुदरत के करिश्मे तो देखो, मेरी हिकमतें देखो, मेरी मर्जी और मंशा को देखो। यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने जनाब वाला कहां से कहां लाकर मिस्र की सरजमीन पर अल्लाह फरमाता है इस तरह हमने यूसुफ को बसाया है। या अल्लाह तूने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरह मिस्र में पहुंचाया। अल्लाह फरमाता है जैसे भाइयों के जुल्म से बचाया है, कुएं की मौत से बचाया है, काफले के जुल्म सितम से बचाया है, जहां से कुएं से निकालकर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शहजादे को रब फरमाता हमने अजीज़े मिस्र के घर तक पहुंचाया है। दुनिया वालों याद रखना यूसुफ का इन मराहिल में कोई मुहाफिज नहीं था, हकीकत में मुहाफिज में रब था। बाप से जुदा कर लिया, भाइयों के जुल्म सितम से बचा लिया, कुएं की मौत से बचा लिया है, काफले वालों की मजदूरी से बचा लिया है। आहिस्ता आहिस्ता अपने हिकमत और कुदरतों के साथ अजीज़े मिस्र के घर तक पहुंचाने में ये मेरे रब का कमाल है। जिस तरह मेरे रब ने इन तमाम मुश्किल मराहिल में अपने पैगंबर यूसुफ को इस उम्र में बचा लिया है। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, इसी तरह न यूसुफ का जाती कमाल है, न अजीज़े मिस्र का जाती कमाल है, न यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों का कोई कमाल है, बल्कि रब फरमाता ये मेरा कमाल है, मेरी कुदरतें हैं, मेरी हिकमतें हैं कि हमने ही वहां से लाकर मिस्र में अजीज़े मिस्र
مصر کے گھر میں دہلیز میں جناب یوسف کو مصر کی سرزمین پر ہم نے پناہ عطا فرمائی ہے، یہ پناہ بھی ہم نے عطا فرمائی ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، دست سوال پھیلا کر عرض کیا پروردگار عالم، حضرت یعقوب علیہ السلام جتنا پیار قیامت تک یوسف علیہ السلام سے کوئی نہیں کر سکتا، وہ باپ کی دہلیز سے آپ نے اٹھایا، باپ سے دور کر لیا، بھائی بہانہ بنے، کنواں بہانہ بنا، قافلہ بہانہ بنا، عزیز مصر کا گھر بہانہ بنا۔ پروردگار عالم ذرا اتنا تو بتا، اتنا دور لے جا کر یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو مصر کے سرزمین پر کیوں آپ نے پناہ دی ہے، یہاں ان کا ٹھکانہ کیوں مقرر فرمایا ہے؟ یہ دستے سوال جب ہم گناہگاروں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پھیلا کر عرض کی، اے رب کریم، اتنا حسین یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، باپ کو اتنا لاڈلا بیٹا اتنی دور جا کر کیوں وہ جناب والا مکی بنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے سے پیار کرتے تھے، پر میں خدا اعلان کرتا ہوں مجھے بھی یوسف سے پیار تھا، مجھے بھی یوسف سے محبت تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس ہوتے کبھی باپ کا پیار ستاتا، کبھی بھائیوں کے ساتھ کھیلنے نکل جاتے، کبھی دنیا کے معاملات میں جناب والا مشغول عمل ہو جاتے، لیکن رب کائنات فرماتا ہم نے اٹھا کر مصر کے جناب والا مصر کے عزیز کے دہلیز پر اس لیے مکان عطا کیا ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ بھائی قتل کرنا چاہتے تھے پر چاہت ایک ہماری بھی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو دنیا سے مٹانے کا ارادہ لوگ کرتے تھے، پر ایک چاہت، ایک منشا، ایک مرضی میری بھی تھی۔ یا اللہ کیا منشا تھا، کیا مرضی تھی، کیا چاہت تھی تیری؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے ہم نے وہاں سے وہاں لا کر مکی بنایا ہے، تاکہ ہم آنے والے فتنوں کے بارے میں لوگوں کو جو خواب آئیں گے ان خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیں یوسف کو۔ ہم انہیں عالم بنانا چاہتے تھے، حاکم بنانا چاہتے تھے،